سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه الرابع: الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله، فموضوعها المالك، فقولنا له أن يجيز مثل قولنا له أن يبيع، والكل راجع إلى أن له أن يتصرف. خوب، یہاں اس تنبیہ میں شیخ اعظم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اجازہ آیا قابل میراث ہے، قابل ارث ہے یا نہیں، یعنی ارث کے طور پر یہ اجازہ ورثہ کو منتقل ہوتا ہے یا نہیں. تو فرماتے ہیں کہ الاجازت اثر من آثار سلطنت المالک علی مالہ. پہلی بات یہ ہے کہ اجازہ اثر ہے. کس چیز کا اثر ہے؟ مالک کا اپنے مال پر سلطنت جو ہوتی ہے، اس سلطنت کا اثار میں سے ایک کیا ہے؟ اجازہ ہے. یعنی اجازہ کے لیے سلطنت ہونا ضروری ہے، اور سلطنت کب ہوتی ہے؟ جب مالک ہو. بس موضوع اجازہ مالک ہے، مالک ہے تو اجازہ، اگر مالک نہیں ہے تو اجازہ نہیں دے سکتا. بس فقولنا لہو ان یجیز، جب ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے حق ہے اجازت دینا، مطلب کیا ہے؟ یعنی مثل قولنا لہو ان یبیع، یعنی اس منزلت پر ہے. جس طرح سے لہو ان یبیع یہ کس کے لیے درست ہے؟ جب مالک ہو تو بیچ سکتا ہے، اسی طرح مالک ہو تو اجازت دے سکتا ہے. والکل راجع، یہ لہو ان یجیز، لہو ان یبیع کس بات کی طرف برگشت ہے؟ الی ان لہو ان یتصرف، یعنی مالک کے لیے تصرف کا حق حاصل ہے. یہ پہلا مقدمہ، یہاں تک گویا ایک مقدمہ بیان ہو گیا. اب یہاں سے آگے فلو مات المالک، اس مقدمے کو سامنے رکھ کے اب یہاں سے اصل مسئلہ جو کہ میراث کے طور پر اجازہ منتقل ہوتا ہے یا نہیں. تو یہاں تک یہ بیان ہوا کہ جو ہے اجازہ ایک اثر کا نام ہے، اجازہ ایک حکم کا نام ہے، جس حکم کا موضوع مالک ہونا ہے. تو اب فرماتے ہیں کہ فلو مات المالک لم یورث الاجازہ، اگر مالک مر جائے تو پھر جو ہے اجازہ کو بعنوان میراث نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اجازہ ایک حکم ہے، اثر ہے، مال نہیں ہے، عین نہیں ہے. وَإِنَّمَا يُوَرِّثُ الْمَالَ، بلکہ مال کو ورثے میں وہ دیتا ہے، نہیں ان کی اجازہ اور ہے، چونکہ اجازہ حکم ہے. الحکم لا یورث، بلے اس طرح سے. وہ کون سا مال؟ الذی عقد علیہ الفضولی، وہ مال جس پر فضولی نے عقد کیا ہے اس کو بعنوان میراث دے سکتا ہے. فلہ الاجازہ، بلے. تو ایسی صورت میں اس وارث کے لیے اجازہ کا حق حاصل ہے. کس بنا پر؟ بناء علی ما سیجیء من جواز معایرۃ المجیز والمالک حال العقد فی من باع مال ابیہ فبان میتا. تو خود اجازہ مباشرتاً ارث کے طور پر منتقل نہیں ہوتا ہے، بلکہ مال میراث میں منتقل ہوتا ہے، وہ مال جس پر فضولی نے عقد کیا ہے. تو جب مال منتقل ہوتا ہے تو فلہ الاجازہ، پھر اس وارث کے لیے اجازہ کا حق حاصل ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ مباشرتاً اجازہ بعنوان میراث منتقل نہیں ہوتا ہے، بلکہ مال مورث منتقل ہوتا ہے، نتیجے میں پھر اجازہ کا حق بھی ورثہ کو ملتا ہے. یعنی غیر مباشر طریقے سے اجازہ کا حق وارث کی طرف منتقل ہوتا ہے. تو فلہ الاجازہ، جب مال کا وارث بنتا ہے تو پھر جو ہے مال کے وارث بننے کے بعد نتیجے میں اجازہ کا حق حاصل ہوگا. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوگا، وہ یہ کہ بھئی مثلا جو ہے یوم الخمیس کو فضولی نے معاملہ کیا ہے، اور فضولی کے معاملہ کے بعد کیا ہے، مالک مر گیا، مالک کی اجازت دینے سے پہلے مالک مر گیا. اب مال ارث میں جو ہے ورثہ کو منتقل ہو گیا. یہاں پھر جو ہے یہ سوال پیدا ہوگا، ہم نے کہا کہ مال کا مالک بنے گا، جب مال کا مالک بنے گا تو پھر مال کی ملکیت کی وجہ سے اجازت کا حق حاصل ہوگا، اس کو کہا. تو اس بنا پر جو ہے اشکال سامنے آئے گا کہ حین العقد جو مالک تھا وہ مورث تھا، عفوا یعنی مالک عین تھا، اور حین الاجازہ وہ مالک بدل گیا، کوئی اور مالک بن گیا، وارث مالک بن گیا.
تو یہ حین العقد جو مالک تھا وہ حین الاجازہ مالک نہیں رہا ہے، یعنی مالک تبدیل ہو گیا ہے، تو یہ کیسے اجازت دینا درست ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ اجازت کا حق جو ہم نے دیا ہے ورثہ کو بناء علی ما سیجی، جو آئے گا کیا، من جواز مغایرت المجیز والمالک حال العقد، حالت عقد میں مالک اور مجیز بھلے کا متغیر ہونا جائز ہے قول کی بنا پر۔ کس مسئلے میں؟ فی من باع مال ابیہ فبان میتا، باپ کے مال کو بیچا، بعد میں جو ہے اجازت کے وقت جو ہے باپ زندہ نہیں تھا، مر گیا، تو یعنی مسئلہ اس طرح سے کہ جو ہے من باع شیئا ثم ملک ثم مات، اس کو یوں بیان کیا ہے بعض فقہاء نے، من باع مال ابیہ فبان میتا، تو ایسی صورت میں کہ یہ جو ہے وارث جو ہے مالک بنا ہے، تو یہ تغیر حاصل ہو گیا، جب تغیر حاصل ہوتا ہے تو پھر جو ہے یہ اشکال سامنے آئے گا، تو ہم جواب دیں گے کہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ حالت عقد میں اور مجیز اور مالک کا اتحاد یعنی ایک ہی ہونا یہ شرط نہیں ہے، اس طرح سے ہم جواب دیں گے۔ خوب، والفرق بین ارث الاجازہ و ارث المال یظہر بالتعمل، آخر میں ایک مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اجازہ کا وارث ہونا اور مال کا وارث ہونا، بھلے ان دونوں میں فرق تعمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کس طرح ظاہر ہوتا ہے تعمل سے؟ اس کے لیے دو موارد بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر مال کا وارث بننا اور اجازہ کا وارث بننا، اجازہ کا وارث جو بالمباشر نہیں بلکہ مال کے توسط سے اجازہ کا بھی مالک بننا، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، تو ڈائریکٹ اجازہ کا وارث نہیں بن سکتا چونکہ اجازہ حکم ہے، بلکہ مال منتقل ہو وارث کی طرف تو پھر اجازہ کا مالک بنتا ہے بالمباشر، بالواسطہ، بالمباشر نہیں، بالواسطہ جو میراث کا اجازہ کا جو وارث بنتا ہے۔ بس ارث میں اجازہ کا ملنا یا مال ملنا دونوں میں فرق کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ کہتے ہیں تعمل سے۔ وہ کہاں پر؟ پہلا یہ کہ جو ہے اگر بھلے اگر ہم قائل ہو جائیں کہ ارث الاجازہ کا قائل اگر ہو جائیں کہ اجازہ میراث میں منتقل ہوتا ہے، تو پھر جو ہے چونکہ یہاں پر پھر وارث بھلے جو میت ہے اس کی زوجہ کو بھی حق حاصل ہوگا امضاء کرنے کا، کیونکہ مال غیر منقول ہے، ایک ہے مال منقول، ایک ہے غیر مال منقول۔ مال منقول میں حق حاصل ہے، زوجہ کو بھی ارث ملتی ہے، غیر منقول جو زمینیں ہیں وغیرہ اس میں جو ہے ارث نہیں ہے زوجہ کے لیے۔ اگر ہم ارث اجازہ کا اگر ہم قائل ہو جائیں تو پھر زوجہ کے لیے اجازہ کا حق حاصل ہوتا ہے، امضاء کرنے کا اور امضاء نہ کرنے کا، اجازت دینے کا اور اجازت نہ دینے کا حق اس زوجہ کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ ایک یہ فرق بیان ہوا ہے۔ دوسرا فرق یہ بیان ہوا ہے کہ جو ہے اگر ورثہ متعدد ہو تو وہاں پر ایک قول یہ ہے، اگرچہ متعدد اقوال ہے، ایک قول یہ ہے کہ اگر ہم قائل ہو جائیں ارث کے بھلے اجازے کی ارث ہونے کا، میراث ہونے کا اگر ہم قائل ہو جائیں تو پھر وہاں ایک قول یہ ہے کہ چونکہ اجازہ تقسیم نہیں ہوتا ہے، اجازہ ایک حکم ہے، تقسیم نہیں ہوتا ہے، تو اس بنا پر اگر ورثہ 5 میں سے اگر ایک امضاء کرے تو پھر یہ اجازہ حاصل ہو گیا، اجازہ حاصل ہو تو پھر بقیہ کا امضاء کرنا ضروری نہیں ہے، بقیہ کو مجبوراً جو ہے کیا ہے قبول کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر ایک وارث رد کرے تو پھر بقیہ کو بھی رد کرنا ہوگا، یہ ایک قول ہے، اس لحاظ سے فرق ہوگا۔ اما اگر عین مال منتقل ہو تو عین میں جو ہے پھر سب کا اجازہ ضروری ہے، سب کا اجازہ ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ دو فرق بیان ہوئے۔ فَإِذَنْ الْفَرْقُ الْأَوَّلِ إِنْ قُلْنَا بِإِرْثِ الْإِجَازَةِ، ارث اجازہ کے اگر ہم قائل ہو جائیں تو پھر زوجہ کو بھی امضاء اور عدم امضاء میں حق حاصل ہوگا، یعنی میراث کا حق اس لحاظ سے زوجہ کو بھی حاصل ہوگا۔ دوسرا اور ارث مال میں کیا ہے؟ مال کے ارث میں اگر وہ
عین منقولات میں سے تو بھی زوجے کو حق حاصل ہے، غیر منقولات میں سے تو حق حاصل نہیں ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ظاہر ہوگا کہ جو ہے تعدد ورثہ کی صورت میں عین کا میراث ہونا اور اجازہ کا میراث ہونے میں فرق واضح ہوگا۔ وہ کس طرح سے؟ عین مال اگر منتقل ہو تو پھر وہاں پر ہر وارث کا وہاں پر امضاء کرنا ضروری ہے تائیں کہ جو ہے معاملہ درست ہو۔ لیکن اجازہ کے اگر ہم میراث کے قائل ہو جائیں تو وہاں پر 2-3 قول ہیں، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ چونکہ اجازہ میں اگر ایک وارث بھی امضاء کرے تو بقیہ کو امضاء کرنا پڑے گا، اگر ایک وارث بھی جو ہے رد کرے تو پھر جو ہے سب کو رد کرنا ہوگا، اس لیے کہ بھلے اجازہ ایک حکم ہے یا موجود ہے یا موجود نہیں ہے، تقسیم نہیں ہوتا ہے، حکم کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے ہیں، بھلے اس طرح سے یہ فرق بیان ہوگا۔ یہ چوتھی تنبیہ مکمل ہو گئی۔ پانچویں تنبیہ یہ ہے کہ اجازت البیع لیست اجازتا لقبض الثمن، یہ بات طے ہے، ولا لاقباض المبیع۔ مالک اصلی کی طرف سے اجازہ آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو فضولی نے معاملے کو انجام دیا ہے خرید و فروخت، وہ معاملہ درست ہے، درست ہونا ہوتا ہے اجازت کا مطلب۔ لیکن قبض اور اقباض، تسلیم و تسلم، یعنی مبیع کا دینا، مبیع کا اقباض کرنا اور اس کا عوض کو قبض کرنا، یہ تصرفات اجازت سے جو ہے ان کا جواز ثابت نہیں ہوتا ہے، تصرفات کا جواز اجازت پر نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اجازت البیع لیست اجازتا لقبض الثمن ولا لاقباض المبیع، نہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے اجازت کا مطلب خود عقد صحیح ہے یہ مقصود ہوتا ہے، نہیں کہ قبض اور اقباض بھی صحیح ہو۔ ولو اجازہما صریحا، ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر قبض اور اقباض کو صراحتاً اجازت دے دے، بھئی میں بیع کا بھی اجازت دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ قبض اور اقباض بھی کرو، فضولی سے اس طرح سے مخاطب ہو جائے تو پھر وہاں حرج نہیں ہے، جیسا کہ فرماتے ہیں ولو اجازہما صریحا او فہم اجازتہما، صراحتاً اجازت دے دے مالک اصلی کہ بھئی قبض اور اقباض بھی کرو ایک، یا جو ہے قبض اور اقباض یعنی فہم اجازتہما، اجازت القبض الثمن و اقباض المبیع، ان کا اجازت اگر سمجھا جائے من اجازت البیع، اجازت بیع سے، بیع کے اجازت سے اگر یہ چیزیں بھی سمجھ میں آتی ہیں قرینے کے ذریعے سے مثلا تو مضت الاجازت، تو وہاں اجازت چل جائے گا، اجازت نافذ ہوگا۔ لأن مرجع اجازت القبض، اس لیے کہ جو ہے اجازت قبض کا بازگشت کس کی طرف ہے؟ الى اسقاط ضمان الثمن عن عہدۃ المشتری، بلے قبض کے اجازت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلے اسقاط ضمان الثمن عن عہدۃ المشتری، چونکہ مشتری اصیل ہے، اس نے پیسے جب دے دیے ہیں اور اس سے جو ہے بلے بائع فضولی نے جب قبض کیا ہے ثمن کا، تو اور اس قبض کی اجازت ملنے کا مطلب کیا ہے؟ پھر جو ہے مشتری ضامن نہیں ہوتا ہے اس ثمن کا۔ ومرجع اجازت الاقباض الى حصول المبیع فی ید المشتری، اور مبیع کے اقباض کا اجازت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے مبیع مشتری اصیل کی طرف منتقل ہوگا برضا البائع، بائع کی رضا سے، تو ایسی صورت میں فیترتب علیہ جمیع الآثار المترتبہ علی قبض المبیع، پھر تمام آثار جو قبض مبیع پر مترتب ہوتے ہیں وہ جو ہے کیا ہے مترتب ہو جائیں گے یہاں پر۔ مثلا بلے یعنی مشتری کے ہاتھ میں مبیع آنے کے بعد پھر جو ہے دوبارہ نہیں واپس کر سکتا ہے مالک اصلی، اسی طرح سے جو ہے پھر جو ہے مالک کے لیے ضامن نہیں ہوگا یہ، ہاں یعنی عدم الضمان للمالک، بلے ضمان ثابت نہیں ہوگا، یہ تمام آثار مرتب ہوں گے۔ تو یہ خلاصہ کلام، تمام ثمرات اس حوالے سے مترتب ہوں گے جو قبض اور اقباض پر ثمرات مترتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ تو یہاں تک معاملہ درست ہو گیا کہ قبض اور اقباض پر تمام آثار مترتب ہوں گے، تو لہٰذا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اصل بیع کا اجازت دینا
اور ہے، اور قبض اور اقباض کا قبض اور اقباض کا اجازت دینا اور ہے، لہذا اگر مبیع مشتری کے ہاتھ میں جانے کے بعد فرض کیجئے اگر تلف ہو جائے تو پھر کیا ہے، ذمہ دار مالک نہیں ہوگا بلکہ خود فضولی ہی ہوگا، خود مشتری ہی ہوگا۔ آثار مترتب ہونے کا مطلب یہ ہے، قبض اور اقباض کی اگر مالک نے اجازت دی ہے اور ثمن اگر قبض کیا ہے بائع فضولی نے اور مبیع مشتری اصیل نے قبض کیا ہے، اس کے بعد اگر تلف ہو جائے تو پھر جو ہے ضمانت مبیع کی ضمانت مالک اصلی پر نہیں ہوگی اور ثمن کی ضمانت مثلا جو ہے مشتری اصیل پر نہیں ہوگی، اس لیے کہ قبض اجازے کے ذریعے سے وجود میں گیا ہے، اقباض بھی اجازے کے ذریعے سے وجود میں گیا، تو پھر وہ سارے آثار مترتب ہوں گے۔ لیکن ما ذکرنا انما یصح فی قبض الثمن المعین، یہ جو اوپر ذکر ہوا کہ جو ہے بھئی قبض ثمن اور اقباض مبیع میں جو حکم بیان ہوا، کہتے ہیں کہ یہ ثمن معین یعنی عین خارجی معین میں درست ہے، وَأَمَّا قَبْضُ الْكُلِّ وَتَشَخُّصُهُ بِهِ، لیکن اگر کیا ہے کلی ثمن یعنی عین خارجی معین نہیں بلکہ کلی فی الذمہ میں جو ہے اگر اجازہ آ جائے اور اجازہ قبض اور اقباض کے لیے ذمہ فارغ کرنے کے لیے خارج میں کسی مال پر ہاتھ رکھا جائے، ذمہ کو افراغ ذمہ کو فارغ کرنے کے لیے وتشخص الکل به بالقبض، تو یہاں پر درست ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ فوقوعه من الفضول، فوقوع القبض من الفضول، فضولی کی طرف سے قبض، کیونکہ مثلا جو ہے میں نے اجازت دیا قبض اور اقباض کا بھی کلی فی الذمہ میں، اور فضولی نے جا کر ایک مال پر ہاتھ رکھا تاکہ جو ہے ذمہ فارغ ہو جائے، قبض وجود میں آ جائے، قبض مال قبض ثمن وجود میں آ جائے اور نتیجے میں مشتری کا ذمہ فارغ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ فضولی کی طرف سے قبض علی وجہ، ایسی صورت پر کہ تصحح الاجازہ، اجازہ اس قبض کو درست قرار دے دے۔ کلی فی الذمہ میں عین خارجی پر جا کر ہاتھ رکھتا ہے، فضولی قبضہ کرتا ہے مالک کی طرف سے، اور اس قبضے کی وجہ سے تاکہ معاملہ درست ہو جائے اجازہ اس کو درست قرار دے دے، یحتاج الی دلیل، دلیل کی طرف محتاج ہے، معممن، ایسی دلیل جو کہ عام ہو کس کے لیے، لحکم عقد الفضول لمثل القبض والاقباض، بلے جو کہ اوپر لحکم عقد الفضول لمثل القبض والاقباض، یعنی کلی فی الذمہ میں بھی جو ہے فضولی کا قبضہ کرنا جو ہے درست ہے اور معاملہ درست ہوتا ہے، اس کی طرف جو ہے اجازہ اس کو صحیح قرار دے دے، اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے، لیکن دلیل نہیں ہے، یعنی چونکہ کلی فی الذمہ میں قبض اور اقباض اگر مالک کی طرف سے ہو، خود مالک مباشرتاً کرے تو ٹھیک ہے، لیکن فضولی کے ذریعے سے بھی یہ معاملہ درست ہونا یہ مشکل ہے، بلے اس لیے کہ دلیل کا جو دائرہ ہے وہ کیا ہے کہ اجازت کے ذریعے سے معاملہ درست ہوتا ہے، لیکن یہ قبض فضولی کی طرف سے قبض کرنا یہ معاملہ نہیں ہے، بلے تعین کی ادلہ اس کو شامل کریں، اسی لیے فرماتے ہیں کہ وہ اتمام الدلیل علی ذلک لا یخلو عن صعوبہ، دلیل کا جو ہے متم ہونا اس کو شامل کرنا جو ہے صعوبت سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ دلیل کا دائرہ محدود ہے جو کہ عین خارجی کے قبض کے حد تک جو ہے شامل ہے، اما جو ہے کلی فی الذمہ میں بھی مالک اصلی کے ذمے کو فارغ کریں، اس معنی میں جو ہے مالک کی طرف سے فضولی جا کے قبض کریں، یہ ذرا مشکل ہے۔ وعن المختلف انہو حکى عن الشیخ، علامہ نے شیخ توسی سے حکایت کی کہ انہو لو اجاز المالک بیع الغاصب لم یطالب المشتری بالثمن، مگر جو ہے کیا ہے علامہ کی شکایت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہے شیخ توسی نے یہ فرمایا ہے کہ اگر مالک اجازت دے دے کس کو، بیع غاصب کو، تو ثمن کا مطالبہ مشتری سے نہیں کیا جائے گا، یعنی قیمت کا مطالبہ مشتری سے نہیں کیا جائے گا، تو
ثم ضعفہ، پھر جو ہے کیا ہے علامہ نے اسی قول کو جو ہے ضعیف قرار دیا ہے. کیسے؟ بعدم استلزام اجازت العقد لاجازت القبض، کہ مستلزم نہیں ہے اجازہ بیع کا، مطلب مستلزم بنے کس چیز کا؟ اجازہ قبض کا بھی. یعنی شیخ طوسی کی عبارت سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر مالک اجازت دے دے تو بیع غاصب کی اجازت دے دے تو جو ہے مشتری ثمن کے بارے میں مشتری کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، مشتری سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا. یعنی کیا مطلب؟ اجازہ بیع اجازہ قبض بھی ہے، اجازہ قبض بھی ہے. لہذا جب اجازت دے تو شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ جو ہے پھر ہم مشتری سے ہی جو ہے ثمن کا مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ غاصب سے ہی مطالبہ کیا جائے گا، غاصب سے مطالبہ کیا جائے گا، مشتری سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا قبض کا بھی اجازہ ہے. شیخ طوسی کی عبارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے. لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، ہم مطالبہ کریں گے، مشتری سے ہی ثمن کا مطالبہ کریں گے، اس لیے کہ اجازہ بیع غاصب کا مطلب مستلزم نہیں بنتا ہے اجازہ قبض کا بھی، تائیں کہ ہم جو ہے کہیں گے کہ جو ہے مشتری کا ذمہ فارغ ہے. نہیں، قبض و اقباض کی اجازت نہیں ہے، صرف اجازہ بیع غاصب ہے. جب اجازہ بیع غاصب ہے تو پھر یہ مستلزم نہیں بنتا ہے کہ جو ہے کیا ہے مشتری کا ذمہ فارغ ہو. لہذا ذمہ مشغول ہے مشتری کا اور ہم مطالبہ کریں گے. شیخ طوسی کی یہ جو رائے ہے ضعیف ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مشتری سے ہم مطالبہ نہیں کریں گے بلکہ فضولی سے مطالبہ کیا جائے گا. شیخ طوسی کی رائے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ملازمہ ہے، اس لیے کہ اجازہ بیع غاصب مستلزم قبض بھی ہے، مستلزم امضاء قبض بھی ہے، لہٰذا مشتری کا ذمہ فارغ ہوگا. یہ درست نہیں ہے. شیخ علامہ فرماتے ہیں کہ ضعیف ہے. وعلی ای حال، یعنی جو بھی ہو کہ جو ہے علامہ کی رائے ہمارے ساتھ موافق ہو یا نہ ہو، فلو کان اجازت العقد دون القبض لغوا، ہاں بعض موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر ہے صرف اجازت دینا، قبض کے بغیر، قبض کی اجازت نہ دینا، یہ جو ہے کیا ہے اجازت کا لغو ہونا لازم آتا ہے. مثلا کما فی بیع الصرف والسلم بعد قبض الفضول والتفرق كان اجازت العقد اجازتا للقبض صونا للاجازہ عن اللغو. بعض معاملات ایسے ہیں جہاں پر مجلس میں، خصوصاً اجازت کو آپ کاشفہ مانیں تو وہاں پر مجلس عقد میں قبض تقابض ضروری ہے، جیسا کہ بیع صرف میں تقابض ضروری ہے، بیع سلم میں قبض ضروری ہے. تو یہاں پر قبض کے بغیر اجازت کا کوئی معنی نہیں بنتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کے معاملات ہوں تو پھر جو ہے کان اجازت العقد اجازتا للقبض، عقد کا اجازت پھر اجازت للقبض بھی ہوگا. کیوں؟ صونا للاجازہ عن اللغویہ، تاکہ اجازت لغو سے محفوظ رہے. لیکن ایک فرع اس کے اوپر متفرع ہوتا ہے، وہ یہ کہ ولو بلے. اب چونکہ بعض معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پر اجازت اور قبض میں ملازمہ ہے، جیسا کہ یہی بیع صرف اور سلم میں ملازمہ پایا جاتا ہے کہ اجازہ یعنی اجازہ عقد یعنی اجازہ قبض، دونوں میں ملازمہ ہے. لیکن اگر کوئی اس ملازمے کو توڑے، یوں کہے اجزت العقد دون القبض، ہے بیع صرف اور سلم ہے، لیکن وہاں پر میں کیا کہتا ہوں؟ بھائی صرف میں عقد کی اجازت دیتا ہوں، قبض کی نہیں. وحالہ کہ پہلے ہم نے کیا کہا، یہاں پر اجازہ بدون قبض جو ہے لغو ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح سے فرق ڈالے تو ففی بطلان العقد، سرے سے ہی آیا عقد باطل ہے یہ اس طرح سے عقد کرنا، او بطلان رد القبض، یا جو بعد میں کہتا ہے کہ میں قبض کی اجازت نہیں دیتا ہوں، یہ رد کرنا، رد قبض، اس کے باطل ہونے میں وجہان، دو وجہ ہیں. تو یعنی ہم سرے سے ہی عقد کے بطلان کے قائل ہو جائیں، یا جو یہ کہتا ہے کہ دون القبض میں اجازت دیتا ہوں، یہ قول اس کا باطل ہے. یعنی بطلان رد القبض، جو قبض کو رد کر رہا ہے، قبض کو نہیں مان رہا ہے، اس کے باطل ہونے میں. یعنی اصل معاملے کو صحیح قرار دیں گے، لیکن بعد میں جو قبض کو رد کر رہا ہے اس کو الغاء کریں گے. دو قول ہے. پہلا قول ہے کہ جو ہے اصل معاملہ ٹھیک ہے، بلے اصل معاملہ لغو نہیں ہے، بلے. دوسرا قول یہ ہے کہ جو ہے
نہیں، یہ چونکہ جب قبض کو رد کیا ہے تو جو ہے قبض کو رد کرنے کا مطلب یہ ہے چونکہ قبض شرط ہے، جب شرط لغو ہے تو پھر مشروط بھی لغو ہوگا۔ تو یہ دو احتمال کہ اصل میں ہی معاملہ باطل ہونا یہ بھی کہا جا سکتا ہے، چونکہ جو ہے شرط نہ ہونا یعنی مشروط، چونکہ شرط قبض ہے، اگر قبض کو اس نے رد کیا ہے تو پھر جو ہے مشروط بھی خود بخود باطل ہے، یا یہ کہ نہیں یعنی اصل معاملہ درست ہے لیکن جو اس نے رد کرنے کی کوشش کی ہے، رد قبض کیا ہے، اس رد قبض کو ہم باطل قرار دے دیں گے۔ یہ دو احتمال پائے جاتے ہیں۔ اور ساتویں تنبیہ یہ ہے کہ الاجازت لیست علی الفور، ہاں بھلے الاجازت لیست علی الفور، آیا معاملہ واقع ہونے کے بعد مالک کو جو ہی اطلاع ملے فوراً جو ہے اجازت دینا ضروری ہے؟ کہتے کہ نہیں، فوری نہیں ہے۔ کیوں؟ للعمومات، یہ پہلی دلیل، وہاں پر کوئی مقید بفوریت نہیں ہے، عمومات۔ ولصحیحۃ محمد ابن قیس، اور صحیحہ محمد ابن قیس یعنی وہاں پر ایک طویل نزاع کے بعد، گڑبڑ ہونے کے بعد آخر میں جا کے جو ہے اجازت دی ہے۔ وأكثر المؤيدات المذکورہ بعدها، ان صحیحہ محمد ابن قیس کے بعد جو صحت فضولی کا دلہ میں کئی روایتیں مقدم ہو گئیں، وہاں پر جو ہے اکثر مؤیدات میں کیا ہے، یہ اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ جو ہے فوری نہیں ہے۔ وَلَوْ لَمْ يُجِزِ الْمَالِكِ وَلَمْ يَرُدْ حَتَّى لَزِمَ تَضَرُّرُ الْأَصِيلِ بِعَدَمِ تَصَرُّفِهِ فِي مَنْ انتقل عنه وإليه على القول بالكشف فالأقوى تداركه بالخيار أو إجبار المالك على أحد الأمرين۔ ہاں اگر کوئی اشکال کرے بھئی پتہ چلنے کے بعد مالک نہ اجازت دیتا ہے نہ رد کرتا ہے، تو اس طرح سے وقت گزر جانا، پھر جو ہے مشتری اصیل تصرف نہیں کر سکتا ہے، مشتری اصیل تصرف نہیں کر سکتا ہے، تصرف نہ کرنے کی صورت میں پھر جو ہے ضرر لازم آ جائے گا، اس پر نقصان ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس کا تدارک اور جبران خیار کے ذریعے سے، یعنی مشتری اصیل کے لیے ہم خیار دے دیں گے کہ آپ کے پاس خیار ہے، معاملے کو توڑ سکتے ہیں، یا مالک کو مجبور کیا جائے گا کہ بھئی یا رد کرو یا امضاء کرو۔ خوب ولو لم يجز المالک ولم يرد، نہ اجازت دے دینا رد کریں، حتی لزم تضرر الاصیل، مشتری اصیل کے لیے ضرر لازم آ جائے، بعدم تصرفہ، مشتری اصیل کے تصرف نہ کرنے کی وجہ، تصرف کس چیز میں؟ فی من انتقل عنہ، جو اس سے منتقل ہوا ہے، اس میں یعنی ثمن میں، چونکہ اجازت کاشفہ جیسا کہ فرماتے ہیں القول بالکشف، کشف کی بنا پر چونکہ حین العقد سے ہی اس کا مال منتقل ہو گیا کس کی طرف؟ مبیع کے مالک کی طرف، ثمن منتقل ہو گیا۔ وَإِلَيْهِ، اور جو اس کی طرف منتقل ہوا ہے، جو اس کی طرف منتقل ہوا ہے بھلے اس میں بھی تصرف نہیں کر سکتا۔ یہ پہلے تفصیل سے یہ معاملہ بھلے بیان ہو گیا ہے کہ کشف کی بنا پر مشتری اصیل چونکہ ملتزم ہو گیا ہے نقل ثمن کا، لہٰذا وہ ثمن میں تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ اما مثمن میں جو اس کی طرف منتقل ہو رہا ہے اس میں تصرف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ شیخ اعظم نے یہ بھی ثابت کیا کہ کشف کی بنا پر نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ التزام اپنے مال میں تصرف نہیں کرنے کے لیے، اپنے مال کو اپنی ملکیت سے خارج کرنے پر ملتزم ہوا ہے۔ اما تصرف فی مال الغیر کے لیے ملتزم نہیں ہوا، اگرچہ عوض واقع ہو گیا ہے، یہ تفصیل پہلے گزر گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا تدارک فالاقوا تدارک و بالخیار کے ذریعے سے کریں گے کہ مشتری اصیل کے لیے خیار، حق خیار دیں گے، او اجبار المالک علی احد الامرین، دو امروں میں سے ایک پر اس کو اختیار دیا جائے گا کہ بھئی آپ جو ہے امضاء کریں یا معاملے کو رد کریں، یہ اس بنا پر اس کا نقصان کا ازالہ کیا جائے گا۔ لہٰذا کوئی اشکال نہیں کر سکتا ہے بھئی اگر فوری نہ ہو تو پھر مشتری اصیل کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اسی لیے ہم فوری کے قائل ہو جائیں گے۔ مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، بھلے فوری کے قائل ہونے کی ضروری نہیں ہے، ہم دوسرا راستہ بتائیں گے مشتری کو کہ آپ کے پاس خیار ہے اور ہم جو ہے مجبور بھی کر سکتے ہیں، یہ راستہ بھی ہے۔ تنبیہ صاحب انشاءاللہ یأتی الکلام فی وصلی اللہ علیہ محمد۔